ایسے میں آپ سے عرض کر چکا کہ حضرت رانا صاحب نے لاہور شرکت کے لیے پہنچنا ہے، جانا ہے، تو بلا تاخیر ان کو دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں۔ غازی اسلام حضرت مولانا رانا محمد شفیق اعظم قصوری حافظہ اللہ آپ سے مخاطب ہوتے ہیں، ذرا بیداری کا ثبوت دیتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، شہدائے اہل حدیث، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ کرسی تے بیٹھو لیکن بیٹھو۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اما بعد۔ میرے لیے اور آپ سب کے لیے یہ خوش بختی کے لمحات ہیں، سعادت کی گھڑیاں ہیں کہ ہم اللہ کے گھر میں ایک مقدس ترین مجلس میں بیٹھے ہوئے، وہ مجلس جو خالصتاً اللہ کی مقدس کتاب قرآن مجید کے لیے سجائی گئی، اور خوش قسمت ہیں وہ والدین جن کے بچے آج ایک بہترین مقام پر ہمارے سامنے آئے ہیں، اور وہ مقام ہے قرآن پاک کی تعلیم کا۔ بڑے قسمت والے ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم کی طرف راغب کیا اور قرآن پاک کی تعلیم کے زیور سے آراستہ کیا۔ ایک طرف دنیا کی وہ سازشیں ہیں جو بازام خود یہ سمجھتی ہیں کہ شاید قرآن پاک کو دنیا سے ختم کر دیا جائے گا، لیکن یہ وہ مقدس کتاب ہے جس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ رب العزت نے لے رکھا ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ ہم اگر مطالعہ کرتے ہیں تو تاریخ میں 105 کے قریب کتابوں کا ذکر کیا جاتا ہے جو آسمانی سمجھی جاتی ہیں، لیکن ان میں سے آج کوئی بھی دنیا کے اندر بعین ہی محفوظ نہیں ہے۔ اگر کوئی محفوظ ہے تو وہ صرف اور صرف کتاب اللہ قرآن مجید ہے اور کوئی کتاب نہیں۔ ہم دعوے کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جو فرمایا تھا لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، کوئی دشمنی کے ساتھ بھی اس میں تحریف نہیں کر سکتا اور کوئی دوستی کے نام پر بھی اس میں تحریف نہیں کر سکتا۔ تو اللہ رب العزت کا یہ فرمان امنا و صدقنا تو ہے ہی ہے، لیکن تاریخ بھی اس کی گواہی دے رہی ہے۔ پچھلے سال تاشقند میں جانے کا موقع ملا تو وہاں قرآن مجید کے اس نسخے کی زیارت نصیب ہوئی جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاوت کر رہے تھے جب حضرت عثمان کو شہید کیا گیا۔ یعنی 1400 سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے اس نسخے کو۔ ہم دنیا کو چیلنج دیتے ہیں کہ دنیا میں کسی بھی مسلمان مطبع کا شائع شدہ قرآن پاک پاکستان کے کسی چھوٹے سے شہر میں یا بڑے شہر میں جو چھپا ہے قرآن پاک، آج کا قرآن پاک، وہ لے لیں اور حضرت عثمان غنی کے اس نسخے کو سامنے رکھ لیں، ایک حرف کا بھی آگا پیچھے آپ کو دکھائی نہیں دے گا۔ یہ چیلنج دنیا کی کوئی اور قوم نہیں کر سکتی، جو مسلمان الحمدللہ کر سکتے ہیں قرآن پاک کی تحفیظ کے حوالے سے۔ جب صدر ایوب خان گئے ہیں تاشقند میں انڈیا کے ساتھ معاہدے کے لیے، بچوں کو تو نہیں معلوم، جو بزرگ ہیں شاید وہ جانتے ہوں،
یا مطالعہ کرنے کے جو شوقین ہیں انہیں معلوم ہوگا، معاہدہ تاشکند، تو وہاں سے اس قرآن پاک کی فوٹو کاپی لے کر آئے تھے جو آج بھی کراچی کے عجائب گھر میں موجود ہے۔ اگر کوئی تاشکند نہیں جا سکتا تو کراچی میں تو جا سکتا ہے۔ تو یہ چیلنج الحمدللہ موجود ہے۔ پچھلے دنوں انڈیا میں ایک بدبخت وسیم رضوی نے بھارت کی سپریم کورٹ میں ایک رٹ دائر کی ہے کہ 26 آیتیں جو ہیں قرآن پاک کی ان کو نکال دیا جائے، ختم کر دیا جائے۔ یہ سازش ہے قرآن پاک کے اندر ترمیم کی، تحریف کی۔ ایک طرف یہ سازشیں ہیں اور دوسری طرف یہ قرآن پاک کا ایجاد ہے کہ اس سال جو تنظیمات المدارس ہیں، وفاق جو ہیں 5، ان کے تحت جن لوگوں نے حفظ کیا ہے نا قرآن پاک، جن طلباء نے حفظ کیا ہے، ان کی یہ تعداد ہے 78,541 اس سال کی۔ اور یہ ان لوگوں کی، ان حفاظ کی تعداد ہے جو باقاعدہ ان مدارس کے ساتھ منسلک ہیں، جو وفاق کے ساتھ، تنظیمات المدارس کے ساتھ منسلک ہیں۔ ورنہ بے شمار ایسے حفاظ ہیں، طلباء ہیں جو ایسے مساجد میں، ایسے اداروں میں قرآن پاک حفظ کر چکے ہیں یا کر رہے ہیں کہ جن کا تنظیمات المدارس کے ساتھ تعلق نہیں ہے، جو گھر میں بیٹھ کر کرتے ہیں۔ مثلا میری بیٹی ہے، اس نے گھر میں رہ کر قرآن پاک حفظ کیا۔ کتنی بیٹیاں ہوں گی جو گھر میں رہ کر حفظ کرتی ہیں؟ کتنی خواتین ہیں جو گھروں کے اندر اپنے محلے کے بچوں کو پڑھاتی ہیں قرآن پاک؟ تو یہ اللہ کی وہ مقدس کتاب ہے جو انسان کی رہنمائی کے لیے قیامت تک محفوظ رہے گی انشاءاللہ العزیز۔ اب دیکھیے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں آپ کے سامنے، جو زبان یہ بولتے ہیں مادری زبان وہ پنجابی ہے، کسی گھر میں اردو ہوگی، کسی گھر میں کوئی اور ہوگی۔ اب ان کو ان کی مادری زبان کی کوئی کتاب لا کر دی جائے نا کہ اس کو حفظ کرو، تو ایک صفحہ بھی صحیح طور پہ حفظ نہیں کر سکتے۔ اگر کر لیں گے تو اس میں کئی اغلاط ہوں گی۔ یہ قرآن پاک کا اعجاز ہے کہ ایک اجنبی زبان کی کتاب پورے حزم و احتیاط کے ساتھ ایک ایک حرف، اور صرف حرف نہیں بلکہ اگر زبر پڑی ہے تو اس کو کوئی کھڑا نہیں کر سکتا، کوئی سیدھی پیش ہے تو کوئی اس کو الٹا نہیں کر سکتا۔ زبر زیر پیش تک کا فرق نہیں۔ جو آپ کو نماز پڑھاتے ہیں کتنا ان کا احترام ہوتا ہے، اتنا احترام ہے جو امامت کے مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے کہ پیچھے کوئی بڑی عمر کا بھی ہونا تو اسی کے اشاروں پہ عبادت رب کی کرتا ہے، لیکن اشارے امامت کے چلتے ہیں، امام کے چلتے ہیں۔ لیکن اس تمام تر احترام کے باوجود اگر امام صاحب قرآن پاک کا کوئی لفظ بھول جائے تو پیچھے سے ایک بچہ بھی اگر لقمہ دے تو امام صاحب، لازم ہے امام صاحب پر کہ اس بچے کا دیا ہوا لقمہ قبول کریں۔ کیوں؟ وہ احترام کے منافی نہیں، در حقیقت قرآن پاک کے تحفظ کی ایک علامت ہے۔ تو کتنے خوش نصیب ہیں وہ بچے جو قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، حفظ کر رہے ہیں، اور حقیقتاً یہ بچے عمر میں چھوٹے ضرور ہیں لیکن اپنے اس کام کی وجہ سے، اپنی اس تعلیم کی وجہ سے، اپنے اس علم کی وجہ سے کائنات کے تمام لوگوں سے بہتر ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ کائنات کے اندر بہترین اقتدار والا نہیں، اختیارات والا نہیں، دولت والا نہیں، جاہو حشم والا نہیں، منصب والا نہیں، عہدے والا نہیں، جائیداد کی کثرت والا نہیں، دولت کی بہتات والا نہیں۔ کائنات میں اگر کوئی بہترین ہے تو وہ ہے جو قرآن پاک پڑھ رہا ہے، قرآن پاک پڑھا رہا ہے۔ کنز العمال میں ایک حسن روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصحاب صفہ میں سے تھے۔ اصحاب صفہ وہ لوگ تھے، چبوترا تھا مسجد نبوی میں، آج بھی موجود ہے، جن لوگوں نے زیارت کی ہے وہ جانتے ہیں، اور جو مسجد نبوی کی زیارت نہیں کر سکے اللہ انہیں اپنے گھر کی اور مسجد نبوی کی زیارت نصیب فرمائے۔ آج بھی وہ چبوترا موجود ہے۔ وہاں وہ صحابہ کرام پڑھ رہتے تھے
جن کا مدینہ طیبہ میں اپنا گھر نہیں تھا، کوئی کہیں سے آیا، کوئی کہیں سے آیا، وہاں پڑھ رہے تھے، اللہ کے نبی سے دین کی باتیں سیکھتے، قرآن پاک کی تعلیم سیکھتے، احادیث سیکھتے، اگر کچھ آ جاتا باہر سے تو کھا پی لیتے، ورنہ صبر شکر کر کے پڑھ رہے تھے، اگر کسی کو زیادہ بھوک ستاتی تو باہر نکل جاتا، کوئی نہ کوئی سبیل کر لیتا، کوئی محنت مزدوری کر لیتا، کسی کے پاس جا کر کچھ کھا لیتا۔ اور ان کی خوراکیں بھی اتنی نہیں ہوتی تھیں کہ مرغن غذائیں، کوئی چند کھجوریں ہی ان کا پیٹ بھرنے کے لیے کافی ہوتی تھی، پانی کے چند گھونٹ ان کے لیے کافی ہوتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہیں جن سے سب سے زیادہ اللہ کے نبی کی حدیثیں روایت ہیں۔ ایک دفعہ اپنے شاگردوں سے کہنے لگے کہ کئی بار ایسا ہوتا تھا کہ بھوک کی شدت کی وجہ سے کئی وقت گزر چکے ہوتے تھے، کھانا نصیب نہیں ہوتا تھا، تو بھوک کی شدت کی وجہ سے مجھ پر غشی طاری ہو جائے، میرے پاس سے گزرنے والے مختلف قسم کی باتیں کرتے، کوئی کہتا ہے اس کو اسیب ہے، کوئی کہتا ہے اس کو مرگی ہے، کوئی کچھ کہتا، کوئی کچھ کہتا، میں سن لیتا تھا لیکن جواب دینے کی سکت نہیں ہوتی تھی، جواب نہیں دے پاتا، کمزوری اور نحیفی کی وجہ سے۔ تو شاگردوں نے کہا استاد مکرم جب آپ کے ساتھی باہر جا کر اپنی بھوک کو دور کر لیتے تھے، کوئی نہ کوئی سبب بنا لیتے تھے، کوئی محنت مزدوری کر کے کسی دوسرے صحابی کے پاس جا کر، تو آپ کیوں نہیں جاتے؟ کہا صرف اس لیے نہیں جاتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اپنے پیٹ کے لیے مسجد سے باہر چلا جاؤں اور پیارے رسول میری عدم موجودگی میں کوئی دین کی بات کریں اور میں نہ سن سکوں۔ بھوکا رہنا گوارا تھا، پیاسا رہنا گوارا تھا، اللہ کے رسول سے جدائی گوارا نہ تھی۔ یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کنز الامال کی روایت، کہتے ہیں کہ ایک دن سونے نبی نے مجھے مخاطب کر کے کہا ابو ہریرہ مانگ کیا مانگتا ہے، مانگ کیا مانگتا ہے، آج میں اپنے رب سے مانگ کر تجھ کو دلوا دوں۔ اب ذرا سوچئے، ذرا غور کیجئے، وہ ابو ہریرہ جن کا گھر نہیں تھا، جن کا خاندان نہیں تھا مدینہ طیبہ میں، جن کے پاس کھانے کے لیے وافر مقدار میں سامان نہیں تھا، پہننے کے لیے وافر لباس نہیں تھا، ان ابو ہریرہ نے کیا مانگا ہو؟ کو ہم جیسا ہوتا مادہ پرست یا مادہ پرستی کی طرف راغب تو کہتا دولت مل جائے، مال مل جائے، کوئی پلاٹ مل جائے، جائیداد مل جائے، اقتدار میں سے حصہ مل جائے، اور کچھ نہیں تو اختیارات والوں کا قرب ہی نصیب ہو جائے۔ لیکن قربان جائیے ابو ہریرہ کے مانگا تو کیا مانگا؟ کہا حسین یا رسول اللہ کے رسول کوئی وصیت فرما دیجیے۔ اور وصیت وہ نصیحت ہوتی ہے، خیر خواہی کے وہ کلمات ہوتے ہیں، فائدے کی وہ باتیں ہوتی ہیں جو دنیا سے جانے والا اپنے پیچھے رہ جانے والے اپنے ورثاء کی بہتری کے لیے کہہ جاتا ہے یا لکھوا جاتا ہے۔ تو کہا اللہ کے رسول کو وصیت فرما دیجیے۔ پیارے رسول نے کیا وصیت کی؟ کہا یا ابا ہریرہ تعلم القرآن وعلمہ الناس، ابو ہریرہ پھر میری وصیت یہ ہے کہ قرآن پڑھ، لوگوں کو پڑھا، خود سیکھ، لوگوں کو سکھا، خود سمجھ، لوگوں کو سمجھا۔ وَإِن مُتَّ وَأَنْتَ عَلَى ذَلِكَ زَارَتِ الْمَلَائِكَةُ قَبْرَكَ كَمَا يُزَارُ الْبَيْتُ الْعَتِيقَ، پھر یہ جان لے کہ اگر قرآن پڑھتے پڑھاتے، سمجھتے سمجھاتے، سیکھتے سکھاتے تیری موت واقع ہو جائے تو تیری قبر پر فرشتے 70,000 کی تعداد میں آ کر تیری بخشش کی دعا کیا کریں۔ یہ حدیث کے الفاظ 70,000 نہیں ہیں، یہ میں نے کہے ہیں۔ اصل میں الفاظ ہیں کہ تیری قبر پر اسی طرح آ کر فرشتے تیرے لیے بخشش کی دعا کریں گے جس طرح وہ بیت المعمور کی طواف کرتے ہیں۔ اور بیت المعمور کے بارے میں پیارے رسول نے فرمایا تھا کہ ایک دن میں 70,000 فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں، اور جو ایک بار کر لیتے ہیں نا فرشتہ طواف، قیامت تک اس کی باری نہیں آنے کی۔ اور یہ 70,000 کا مطلب جو ہے نا 70,000 کا بعین ہی 70,000 نہیں، یہ اس وقت کا سب سے بڑا فگر تھا، سب سے بڑا عدد تھا۔ آج جو ہے عدد کچھ پہلے ہوتے تھے، کہتے تھے فلانا جی لکھ پتی ہے، اس وقت لاکھ کا عدد بہت بڑا تھا، پھر کروڑ کا عدد ہے، اب ملین ہے، ملین کے بعد ٹریلین ہے، پھر پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہے، بلین آ گیا ہے۔ پہلے لاکھ تھا، کروڑ تھا، ارب تھا، کھرب تھا، اب اس سے بھی زیادہ ہو سکتے ہیں۔
اس وقت سادہ لوگ تھے، سب سے بڑا فگر جو سب سے بڑا عدد تھا وہ 70,000 تھا۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا بے شمار فرشتے تیری قبر پر آ کر تیری بخشش کی دعا کیا کریں۔ یہ کس وجہ سے ہے؟ قرآن پاک کی وجہ سے۔ ہم اپنے بچوں کو اسکولوں میں بھیجتے ہیں، اسکولوں میں بھیجنے کی میں نفی نہیں کر رہا، اس کی اپنی افادیت، لیکن اسکول اور کالج میں پڑھ کے آدمی مشین بن جاتا ہے۔ دنیا اور آخرت کے لیے اللہ کی رضا کے حوالے سے اگر کوئی بہترین تعلیم ہے تو قرآن پاک کی۔ ہم مر جاتے ہیں، مولوی صاحب آتے ہیں نماز جنازہ کے لیے، اور بعض تو ایسے ہوتے ہیں سیکنڈوں میں نماز جنازہ پڑھا دیتے ہیں۔ ابھی لوگ سیدھے نہیں ہو رہے ہوتے، پتہ چلتا ہے جنازہ ہو چکا ہوتا ہے۔ کوئی تو ایسا ہو جو ہمارے جانے کے بعد ہمارے لیے دعا کرے، دعا نہ بھی کرے، اولاد دعا نہ بھی کرے، اولاد دعا نہ بھی کرے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنی قبول اولاد کی دعا اپنے والدین کے حق میں ہوتی ہے کسی اور کی نہیں ہوتی، سب کی ہوتی ہے، لیکن سب سے زیادہ قبول ہوتی ہے دعا بچوں کی، اولاد کی، والدین کے لیے۔ لیکن اگر اولاد دعا نہ بھی کرے، ہم نے اس کو نیک تعلیم دی ہو، نیک تربیت کی ہو قرآن پاک، جب تک وہ قرآن پاک پڑھتے رہیں گے جتنا ان کو ثواب ملے گا اتنا والدین کو ملے گا۔ یہ صدقہ جاریہ ہوتے ہیں اولاد۔ کوئی تو ہو کہ ہمارے جانے کے بعد ہمارے لیے دعا کرے، کوئی تو ہو جو جس کی وجہ سے ہمارے درجات بلند ہوں، کوئی تو ہو کہ جس کے پڑھے کا ہمیں فائدہ پہنچے۔ قرآن پاک کے جتنا ثواب ہے نا، ایک ایک حرف کے بدلے میں ایک ایک نیکی۔ پیارے رسول نے ارشاد فرمایا جو شخص پڑھتا ہے نا الف لام میم، تو یہ مت سمجھے کہ ایک حرف ہے، الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ، یہ 3 حرف۔ اور یہاں ایک بات کی میں اور وضاحت کیا کرتا ہوں، آج بھی کر دوں۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی قرآن پاک ترجمے کے ساتھ پڑھنا چاہیے، بغیر ترجمے کے پڑھے کا فائدہ نہیں۔ ہاں پڑھنا ترجمے کے ساتھ چاہیے، سمجھنا چاہیے، اور سمجھ کر اس پر عمل کرنا چاہیے۔ ہماری ایک جو ہے نا المیہ ہمارے لیے، ہماری امت کے لیے، امت مسلمہ کے لیے جو المیہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن پاک کو کتاب تلاوت سمجھ لیا ہے، کتاب ثواب تو سمجھ لیا ہے، ہم نے قرآن پاک کو کتاب ہدایت اور کتاب انقلاب نہیں جانا۔ قرآن پاک کتاب ثواب ہے، کتاب تلاوت ہے، لیکن در حقیقت قرآن پاک کتاب ہدایت ہے، کتاب انقلاب ہے۔ اصل اس لیے آیا تھا کہ اس کو سمجھ کے پڑھا جائے اور اس پر عمل کیا جائے، تبھی دنیا اور آخرت کامیاب ہو۔ لیکن یہ کہنا کہ اس کو بغیر ترجمے کے، بغیر سمجھے پڑھنے کا ثواب نہیں، یہ بھی غلط ہے۔ یہ واحد کتاب ہے اگر جس کو بغیر سمجھے بھی صحیح طرح سے پڑھا جائے تب بھی ثواب ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حوالہ دیا ہے نا ثواب کے بارے میں الف لام میم کا، یہ کیا ہے؟ الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں جو قرآن پاک میں جگہ جگہ ہیں۔ الف لام میم، الف لام را، کاف ہا یا عین صاد، ہا میم عین سین قاف، یہ کیا ہے؟ یہ حروف مقطعات، وہ حروف کہ جن کا معنی دنیا میں کوئی نہیں جانتا، سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا، اور اللہ کے نبی نے ان کا حوالہ دیا ہے ثواب کے لیے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر کسی حرف کا معنی آپ نہیں جانتے تب بھی ایک حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں ملتی ہیں، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ یہ بچے جب ان کی زبان پر قرآن پاک رواں ہوگا تو ان کو بھی فائدہ ہوگا، ان کے والدین کو بھی فائدہ ہوگا۔ بہرحال میں خوش نصیب سمجھتا ہوں اپنے آپ کو کہ میں اس مجلس کے اندر جو خالصتاً اللہ کے گھر میں قرآن پاک کے لیے منعقد کی گئی، میں اس میں حاضر ہوں۔ اور سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا مجتمع الناس فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسون بہ الا حفتہم الملائکہ وغشیتہم الرحمہ ونزلت علیہم السکینہ وذکرہم اللہ فی من عندہ، کہ جب لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوں، کتاب اللہ کی تلاوت کریں وہ یتدارسون بہ، یا کتاب اللہ کے درس اور تدریس میں شریک ہوں، تو کیا ہوتا ہے؟ حفتہم الملائکہ، ان پر اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں،
ان کے گرد گرد بیٹھ کر ان کے لیے رحمت و برکات کی دعائیں کر دیں۔ وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، ان پر اللہ کی طرف سے سکینت کا نزول ہوتا ہے، ان پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، اور وہ اللہ کے ایسے چہیتے اور لاڈلے بن جاتے ہیں۔ ماشاءاللہ جی ہمارے بزرگ تشریف لائے ہیں۔ حضرت تو یہ ادھر آ جاؤ، ادھر بننا اچھا نہیں نہ لگتا جی۔ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اور قرآن پاک کے لیے مجلس میں، قرآن پاک کی مجلس میں بیٹھنے والے اللہ کے ایسے چہیتے اور لاڈلے بن جاتے ہیں کہ اللہ فخر کے ساتھ اپنے قریبی فرشتوں میں ان کا ذکر شروع کر دیتے ہیں۔ آج کی یہ تقریب تو تھی در حقیقت قرآن پاک کے حوالے سے، لیکن اس کا عنوان رکھا گیا ہے شہدائے اہل حدیث کانفرنس۔ ہمارے بعض صوفی طبع لوگ یہ کہتے ہیں جی کسی کا ذکر کرنا یہ شخصیت پرستی۔ شخصیت پرستی یہ چیز نہیں، شخصیت پرستی ہوتی ہے کہ سب کچھ چھوڑ کے، کتاب و سنت کو چھوڑ کے، دین کے احکامات کو چھوڑ کے، جس کو ماننا ہے بس اسی کی بات مانی جائے۔ کسی نیک نفس کا جس نے دین کے لیے خدمات سر انجام دی ہوں، دین کے لیے کام کیا ہو، اس کا ذکر کرنا یہ سنت اللہ ہے، یہ سنت اللہ ہے۔ قرآن پاک میں جگہ جگہ اللہ رب العزت نے کہا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ زکریا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ یحییٰ، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس، حتیٰ کہ ایک خاتون کا بھی ذکر ہے جو نبی نہیں تھی، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، وَاذْكُرْ عِبَادَنَا ابراہیم وَإِسْحَاقَ وَیعقوب۔ اس سے بھی آگے ان لوگوں کا تذکرہ ہے جن کا نام بھی کوئی نہیں جانتا، لیکن انہوں نے اللہ کے دین کے لیے اپنی زندگیاں وقف کی تھی۔ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی۔ اصحاب کہف کے بارے میں ہے سورہ کہف کے یہ الفاظ، ان نوجوانوں کا ذکر ہے جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے دین کے لیے، توحید کے لیے وقف کر دیا۔ ان کا نام کوئی نہیں جانتا لیکن اللہ نے ذکر کیا ہے۔ اصحاب الخدود کا ذکر ہے قرآن پاک کے اندر، جن لوگوں نے اللہ کے لیے اپنی زندگی وقف کی ہو، اللہ ان کو زندہ و جاوید بنا دیتا ہے۔ کوئی انسان اپنی دولت کی وجہ سے زندہ نہیں ہوتا، کوئی انسان اپنے اقتدار کی وجہ سے یاد نہیں رہتا، انسان یاد رہتا ہے تو اپنے کردار کی وجہ سے یاد رہتا ہے، اپنی نیکی کی وجہ سے یاد رہتا ہے۔ بروں کا ذکر کیا جاتا ہے تو عبرت حاصل کرنے کے لیے، اور نیکوں کا ذکر کیا جاتا ہے تو نصیحت حاصل کرنے کے لیے، اور ان کے ذکر سے ایک جذبہ نو ملتا ہے، ایک ولولہ تازہ نصیب ہوتا ہے کہ وہ بھی انسان تھے ہماری طرح کے، رشتہ داریوں میں بٹے ہوئے، وہ بھی اپنے روزگار کے اندر لگے ہوئے تھے، لیکن سارے رشتے ثانوی حیثیت دے کر ان کو روزگار کو انہوں نے اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا تھا اللہ کا دین۔ اگر وہ اللہ کے دین پر عمل درآمد کر کے کاربند رہ کر احترام اور عزت کا اعلیٰ مقام حاصل کر سکتے ہیں تو ہم ان کی طرح زندگی کیوں نہیں بسر کر سکتے؟ یہ ہوتا ہے اصل مقصد۔ شہدائے اہل حدیث نے ہمیں کوئی خریدا تو نہیں، کسی نے خریدا ہوتا تو زندگی میں ہم ہوتے نا ان کے غلام۔ آج 33 سال 34 سال 35 سال ہو گئے ہیں، اگر آج بھی احترام کے ساتھ، خلوص قلب کے ساتھ ہم ان کا ذکر کرتے ہیں تو صرف اس لیے کرتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے لیے اپنی جانیں دی، اللہ کے دین کے لیے دی ہیں، اللہ کے دین کا کام کرتے ہوئے انہوں نے جانیں دی۔ خون شہادت کے چینٹے حرف و حقائق کو نقوش و سواد بنا کر صفحہ عالم پہ ثبت کر چکے۔ ہرگز نہ میرد آنکھ کے دل زندہ شد بعشق، سبتست بر جریدہ عالم دوام ما۔
جو کسی لگن کے ساتھ جیتے ہیں، کسی مقصد کے لیے جیتے ہیں، کسی مقصد کی خاطر مرتے ہیں، دنیا کی کوئی طاقت ان کو نہیں مٹا سکتی، نہ ان کے ذکر کو مٹا سکتی ہے۔ وہ جریدہ عالم پہ ثبت ہو جاتے ہیں اور نمایاں انداز میں ثبت ہوتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، امام مصطفیٰ، شان صحابہ، شہدائے الحدیث، قائدین مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، ہمارے لیے شفیع خان صاحب پسروری زندہ باد، قاضی اسلام رانا محمد شفیع خان صاحب پسروری زندہ باد، سارے زندہ ہو جاوید ماشاءاللہ، جیڑے دین واسطے کام کر دینے ہمیشہ دی زندگی لے لیں، زندہ ہو جاوید میں ماشاءاللہ۔ اب دیکھ لیجئے، کتابوں کا مطالعہ کریں، تاریخ کا مطالعہ کریں، ہمیشہ وہی لوگ زندہ رہتے ہیں جو کسی مقصد کی خاطر جیتے ہیں، مقصد کے لیے مرتے ہیں، ورنہ زندگی تو فانی ہے، یہ زندگی فانی ہے۔ جاودانی یادیں ہوتی ہیں، جاودانی جو ہمیشہ رہتی ہیں، اور اس کی زندگی جاودانی بن جاتی ہے جس کا ذکر ہمیشہ رہے، لوگ احترام کے ساتھ جس کا ذکر کریں، عزت کے ساتھ جس کا ذکر کریں۔ عزت عہدے کا نام نہیں، عزت اقتدار کا نام نہیں، عزت سلوٹ کا نام نہیں۔ اکثر روڈوں پہ کھڑے ہوتے ہیں سپاہی، بڑے عہدے والے کی گاڑی گزرے سلوٹ مارتے ہیں، بظاہر سلوٹ مارتے ہیں، دل میں گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں۔ اصل عزت تو وہ ہوتی ہے کہ بے لوث دل کے اندر احترام ہے، اس کا ذکر آئے تو انسان اپنے دل کو اس کی طرف مائل جانے، اس کی طرف کھینچتا ہوا محسوس کرے، ذکر کرے تو آنکھیں بھیگ بھیگ جائیں، رکت طاری ہو جائے۔ یہ عزت ہوتی ہے، اور یہ عزت صرف اللہ کا خاصہ ہے، اللہ کی ملکیت ہے اور کسی کی نہیں۔ عزت اللہ کی ملکیت ہے، جس کو چاہے دے، جس کو چاہے نہ دے۔ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر۔ دعائے قنوت میں کیا پڑھتے ہیں؟ وتعز من ولا تذل من عادیت ولا تذل من عادیت ولا عز من عادیت۔ اللہ جس کے تو نہ چاہے دینا اس کو کوئی عزت نہیں دے سکتا، اور جس کو تو ذلیل کرنا چاہے اس کو کوئی عزت نہیں دے سکتا، اور جس کو تو عزت دینا چاہتے کوئی اس سے عزت چھین نہیں سکتا۔ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا، ساری کی ساری عزتیں اللہ کے لیے۔ تو اللہ نے ان لوگوں کو، شہداء کو عزت دی، اس طرح دی کہ آج کئی سال گزرنے کے باوجود بھی وہ لوگ ان کا ذکر کر رہے ہیں جو کہیں اور رہتے ہیں، کہیں اور زندگی بسر کرتے ہیں۔ نہ خون کا رشتہ ہے ان کے ساتھ، نہ حسب اور نسب کا رشتہ ہے، بلکہ یہ معصوم بچے، یہ نوجوان، ہمارے اکثر آج کل جو نوجوان ہیں وہ 25 سال سے کم عمر کے ہیں، 30 سال سے کم عمر، انہوں نے دیکھا بھی نہیں ان کو، پھر بھی ان کے دل جو ہے ان کے ذکر کے ساتھ دھڑکتے ہیں، ان کی یادوں کے ساتھ تڑپتے ہیں، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے انہیں عزتیں عطا کی ہیں، اور وہ ساری کی ساری عزتیں اس لیے ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی اللہ کے لیے وقف کی تھی۔ میں چاہتا تھا کہ زیادہ آپ کے ساتھ بیٹھوں، لیکن جس طرح پہلے بتایا، آج اسی جگہ پر جہاں یہ دھماکہ ہوا تھا، ہم لاہور کے اندر ان شہداء کے حوالے سے اور مسلک کے اہل حدیث کہ جو اصل مسلک ہے، جو اغراض ہیں، جو مقاصد ہیں، اس حوالے سے ایک بہت بڑا پروگرام کر رہے ہیں، اللہ کی مہربانی۔ تو وہاں شرکت کرنی ہے۔ ہم شہداء کو جو یاد کرتے ہیں تو اس لیے نہیں کہ ہم ان کے مقلد ہیں، ان کے حرف آخر ان کو سمجھ کر ان پر، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے دین کے لیے، مسلک اہل حدیث کے لیے کارہائے نمایاں سر انجام دیے ہیں، اور اپنے نوجوانوں سے ہم درخواست کرتے ہیں کہ اپنی زندگیوں کو ان کی طرح کریں، جئیں تو اللہ کے لیے جئیں، مریں تو اللہ کے لیے مریں، اللہ کے دین کی خدمت کے لیے زندہ رہیں۔ اللہ کی دین کی خدمت کرتے ہوئے اگر موت آ جائے تو اس سے بڑی سعادت کوئی نہیں۔ اللہ رب العزت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین۔
اللہ سلامت رکھے. آمین.